السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے بیل کے آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بآسانی مل سکے۔ تو چلتے ہیں آج کے عنوان کی طرف۔ آج کی ویڈیو کا عنوان ہے غزوہ احزاب کی آندھی۔ غزوہ احزاب سن 4 ہجری یا سن 5 ہجری میں پیش آیا۔ اس جنگ کا دوسرا نام غزوہ خندق بھی ہے۔ جب بنو نضیر کے یہودیوں کو جلا وطن کر دیا گیا تو یہودیوں کے سرداروں نے مکہ جا کر کفار مکہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جنگ کرنے کی ترغیب دلائی اور وعدہ کیا کہ ہم تمہارا ساتھ دیں گے۔ چنانچہ ان یہودیوں نے کثیر تعداد میں ہتھیار اور رقم دے کر کفار مکہ کو مدینہ طیبہ پر حملہ کرنے پر ابھار دیا، اور ابو سفیان نے مشرکین و یہودیوں کے بہت سے قبائل کو جمع کر کے ایک عظیم فوج کے ساتھ مدینہ پر دھاوا بول کر حملہ کر دیا۔ مکہ سے قبیلہ خزاعہ کے چند لوگوں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کفار کی ان تیاریوں کی اطلاع دے دی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے مشورہ سے مدینہ کے گرد ایک خندق کھدوانا شروع کر دی۔ خندق کھودنے کا مشورہ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا تھا، اور تاریخ میں پہلی بار ایسی کوئی جنگ ہوئی جس میں خندق کو کھودا گیا۔ اس خندق کو کھودنے میں مسلمانوں کے ساتھ خود رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی کام کیا۔ مسلمان خندق کھود کر فارغ ہی ہوئے تھے کہ مشرکین ایک لشکر جرار لے کر ٹوٹ پڑے اور مدینہ طیبہ پر حملہ بول دیا، اور 3 طرف سے کافروں کا لشکر اس زور و شور کے ساتھ ٹوٹ پڑا کہ شہر مدینہ کی فضاؤں میں ہر طرف گرد و غبار کا طوفان اٹھ گیا۔ اس خوفناک چڑھائی اور لشکر کفار کی مارکہ آرائی کا نقشہ قرآن کریم کی زبان سے سنیے۔ ترجمہ: جب کافر تم پر، تمہارے اوپر سے اور تمہارے نیچے سے آئے، اور جب آنکھیں ٹھٹک کر رہ گئیں اور دل گلوں کے پاس آ گئے، اور تم اللہ پر طرح طرح کے گمان کرنے لگے، وہیں مسلمانوں کو آزمایا گیا اور انہیں خوب سختی سے جھنجھوڑا گیا۔ اس لڑائی میں منافقین جو مسلمانوں کے دوش بدوش کھڑے تھے، وہ کفار کے ان لشکروں کو دیکھتے ہی بزدل ہو کر پھسل گئے، اور ان کے نفاق کا پردہ چاک ہو گیا، اور وہ جنگ سے جان چھڑا کر اپنے گھروں میں چھپ کر بیٹھے رہنے کی اجازت طلب کرنے لگے۔ لیکن اسلام کے پیچھے جان نثار مہاجرین و انصار اس طرح سینہ سپر ہو کر ڈٹ گئے کہ وہ کوہ صلع اور کوہ احد کی پہاڑیاں سر اٹھا اٹھا کر ان مجاہدین کی اولو العزمیوں اور جان نثاریوں کو حیرت کی نگاہ سے دیکھنے لگیں۔ گویا قربانی کی ایک عظیم داستان تھی۔ ایک طرف لشکر جرار ہے، بہت بڑے بڑے جنگجو ہیں، ان کے پاس سامان بھی ہے، اور دوسری طرف مسلمان قلیل تعداد میں ہیں، اور جو منافقین ظاہری طور پر ان کے ساتھی تھے وہ بھی ساتھ چھوڑ کر جا رہے ہیں، مگر ان فداکاروں کی ایمانی جرت اور اسلامی شجاعت کی تصویر صفات قرآن مجید میں موجود ہے۔ خداوند عالم کا ارشاد ہے کہ ترجمہ: اور جب مسلمانوں نے لشکر دیکھے تو کہنے لگے، یہ وہ ہے جس کا ہمیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وعدہ دیا تھا، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سچ فرمایا تھا، اور اس بات نے ان کے ایمان اور اللہ عز و جل کی رضا پر راضی ہونے کو اور زیادہ کر دیا۔ کفار مکہ نے جب مدینہ کے گرد خندق کو حائل دیکھا تو حیران رہ گئے اور کہنے لگے کہ یہ تو ایسی تدبیر ہے کہ جس سے رب کے لوگ اب تک ناواقف تھے۔ بہرحال
काफिरों ने खंदक के किनारे से मुसलमानों पर तीर अंदाजी और संगबारी शुरू कर दी। कहीं कहीं से काफिरों ने खंदक को पार भी कर लिया और जमकर लड़ाई हुई। मुसलमान काफिरों के इस मुहासरे से गो परेशान थे, मगर उनके अज़्म व इस्तिक़लाल में बाल बराबर भी फ़र्क नहीं आया। वो अपने अपने मोर्चों पर जम कर दिफाई जंग लड़ते रहे। फिर अचानक एकदम अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने मुसलमानों की इस तरह मदद फरमाई कि नागहां मशरिक की जानिब से एक ऐसी तूफ़ान खेज और हलाकत अंगेज शदीद आंधी आई जो कहर कहारो ग़ज़ब जब्बार बनकर लश्कर कुफ़ार पर खुदा की मार बन गई। देगें चूल्हों से उलट पुलट होकर इधर उधर गिरने लगीं, खैमे उखड़ उखड़ कर उड़ गए और हर तरफ घटा टूप अंधेरा छा गया और शदीद सर्दी की लहरों ने काफिरों को झंझोड़ डाला। फिर अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने फरिश्तों की फौज भेज दी जिनके रोब व दबदबा से कुफार के दिल लरज़ गए और उन पर ऐसी दहशत व वहशत सवार हो गई कि उन्हें राह फरार इख्तियार करने के सिवा कोई चारा कार ही न रहा। चुनाचे लश्कर कुफार के सिपा सालार अबू सुफियान ने हाँपते कांपते हुए अपने लश्कर में ऐलान करा दिया कि राशन ख़त्म हो चुका और मौसम निहायत ख़राब है और यहूदियों ने हमारा साथ छोड़ दिया, लिहाजा अब मदीना का मुहासरा बेकार है। ये कहकर कूच का नकारा बजा दिया और बहुत सा सामान छोड़कर मैदान जंग से भाग निकले और दूसरे कबाइल भी तितर बितर होकर इधर उधर भाग गए और 15 या 24 रोज़ के बाद मदीना तैयबा कुफार के गर्दो गुब्बार से साफ हो गया। ग़ज़वा अहज़ाब की ये वो आंधी है जिसका जिक्र खुदावंद कुद्दूस ने कुरान मजीद में इस तरह बयान फरमाया है कि तर्जमा, ऐ ईमान वालो, अल्लाह का एहसान अपने ऊपर याद करो। जब तुम पर कुछ लश्कर आए तो हमने उन पर आंधी और वो लश्कर भेजे जो तुमको नज़र न आए। दरस हिदायत, इस वाक़या से हमको ये सबक मिलता है कि जब कुफार का मुकाबला जंग में हो तो मुसलमानों को किसी हाल में भी हरगिज़ मायूस नहीं होना चाहिए और ये यकीन रख कर मुकाबला पर डटे रहना चाहिए कि ज़रूर बिज़रूर नुसरत खुदाबंदी और इमदाद गैबी मुसलमानों की मदद करेगी। बस शर्त ये है कि इखलास नीयत के साथ मुसलमान साबित कदम रहें और सब्र व इस्तिक़लाल के साथ मैदान जंग में डटे रहें। चुनाचे जंग बदर, जंग उहुद और जंग अहज़ाब वगैरह सैकड़ों कुफ्र व इस्लाम की लड़ाइयों में ये मंजर नज़र आया कि इंतहाई मुश्किल हालात में भी जब मुसलमान साबित कदम रहे तो गैब से नुसरत खुदाबंदी और इमदाद गैबी ने इस तरह जलवा दिखाया कि दम ज़दन में जंग का पांसा पलट गया और मुसलमानों को फतह मुबीन हासिल हो गई और कुफार बावजूद अपनी कसरत व शौकत के शिकस्त खाकर भाग निकले। वल्लाहु ताला आलम। आप जुड़े रहें हमारे YouTube चैनल के साथ। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।